الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس عمارت کی بنیاد، وہ جو عمارت کھڑی ہے اس کی بنیاد توحید اور رسالت کا اقرار ہے، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام ہے، روزہ اور حج کا فریضہ ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جس پر یہ عمارت اسلام کی کھڑی ہے۔ توحید اور رسالت کا اقرار، نماز کا فریضہ اور زکوٰۃ کا فریضہ۔ تو اسلام کی بنیاد، یہ بنیادی اسلام کے ارکان پر ہے، اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تقریباً 82 جگہ ایسی ہیں قرآن میں جہاں زکوٰۃ کے ساتھ، جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ۔ یہ 82 تو وہ ہیں جہاں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا بیان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جسے اللہ نے ایمان اور اپنی عظمت اور محبت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے تو اللہ اور اللہ کا ایک ارشاد بھی کافی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک بار کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور جو ایمان اور اسلام کی روح سے محروم ہو جائے، اس کے لیے تو قرآن حدیث کے دفتر بھی بیکار ہوتے۔ لیکن اس فریضے کی عظمت اور اللہ کی محبت اور شفقت اور خیرخواہی کہ اللہ نے اسے بارہا تکرار کے ساتھ اس فریضے کا ذکر کیا۔ تکمیل ایمان کے لیے فریضہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مسلمان نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ مسلمان من حیث القوم سخی ہے، مسلمان من حیث القوم اس میں سخاوت ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ کی ذات پہ یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ دیا جا رہا ہے
یہ میری زندگی کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے. یہ اس کا ایمان ہے. اور یہ بھی اس پر اس کا ایمان ہے کہ وہ زندگی زیادہ طویل ہے اور وہاں کی ضروریات بھی زیادہ ہیں. تو اس لیے مسلمان من حیث القوم سخی رہا ہے. اور پھر اسے اس پر بھی اطمینان ہے کہ ذخیرہ بھی ہو رہا ہے، اس ذخیرے میں اللہ کی رحمت سے بڑھوتری بھی ہو رہی ہے، اور اس کی برکتیں اس عارضی زندگی کے اندر بھی نصیب ہو رہی ہیں. پھر کون عقل مند ایسا ہوگا جو اس فریضے میں کوتاہی کرے کہ جہاں مجھے ذخیرے کی ضرورت بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے اس ذخیرے میں اضافے کا وعدہ بھی ہے، اور یہاں بھی دینے میں نقصان کوئی نہیں، اس کی برکتیں یہاں بھی ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ کی خاطر کوئی زکوٰۃ دے، اللہ کریم اسے بڑھاتے رہتے، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. یہاں بھی اس کی برکتیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ رکھنا ہے تو اس فریضے کا اہتمام کرو، تمہارا مال یوں محفوظ ہوگا جیسے قلعوں میں مال محفوظ ہوتا ہے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ. یہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کا فریضہ ہے، اللہ کا یہ فرض حکم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پہ کچھ بھی نہ دیتا تب بھی عبدیت کا حق ہے کہ اس فریضے کو ادا کرے. لیکن اللہ کی رحمت کہ وہ کریم داتا ادھار بھی نہیں چھوڑتے، نوازتے ہیں. حتیم میں حضرات صحابہ تشریف فرما تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے. تو پتہ چلا کہ فلاں شخص کا بحری راستے سے سامان آ رہا تھا، ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھے اور فرمانے لگے، قسم کھا کے فرمائی جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس زکوٰۃ کے فریضے میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہوتی. اب مسلمانوں کو اس فریضے کا فرض علم بھی تو نہیں ہے نا کہ کن مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کتنے پہ فرض ہوتی ہے، اس کے مصارف کیا ہیں. بس اوقات کہہ دیتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا. تو جہالت تو ایک اور گناہ ہے. جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کے اتنے مسائل تو فرض ہے نا سیکھنا کہ میری نماز تو ٹھیک ہو. جب مجھ پہ حج فرض ہوا تو اتنا سیکھنا پوچھنا تو ضروری ہے کہ میرا حج صحیح ہو. جب میرے اوپر روزہ فرض ہوا تو مجھے اتنا پوچھنا سیکھنا تو ضروری ہو گیا کہ میرا روزہ ٹھیک ہو. جب اللہ نے مال کی نعمت دی ہے تو پھر اس کا بھی تو حق ہے کہ اتنا تو پتا ہو کہ اس مال کا اللہ کا حق کیا ہے. یہ تو دگنا گناہ ہے.
تو یہ اسلام کا ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ ان بنیادی 5 ارکان جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے. بے شمار اللہ کے نبی کی ارشادات، جس طرح نماز کا انکار کوئی کہہ دے نماز اسلام میں نہیں تو یہ مسلمان نہیں رہتا. قرآن کے آیات کا انکار ہے. اسی طرح کوئی بد نصیب کہہ دے کہ اسلام میں زکوٰۃ نہیں، یہ بھی کفر ہے. اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو اس امت کے سب سے بڑے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں انہیں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، جو خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے، پہلے خلیفہ. جب بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ایک لشکر جہاد اس کے لیے تیار کیا کہ زکوٰۃ کا انکار. تو اس کا انکار کفر ہے اور اس فریضے میں کوتاہی کبیرہ گناہ ہے. اس فریضے میں کوتاہی کبیرہ گناہ ہے. اس کی برکتیں اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہیں کہ اس سے مال پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور مال محفوظ بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے. مال جتنا طیب ہو اور مال جتنا پاک ہو اس کا اتنا نفع بڑھ جاتا ہے. اس سے اولادوں کا ایمان بچتا ہے، اولادیں ہدایت پہ رہتی ہیں، اولادوں کی زندگیوں میں اللہ کے حکم زندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ پاکیزہ مال کھا رہا ہے، اس کے گھر میں طیب مال کھایا جا رہا. اللہ حفاظت فرمائے، دودھ میں پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، کہتے ہیں ناپاک ہو گیا. اسی طرح میرے عزیزو، جس مال میں زکوٰۃ کی رقم رہ جاتی ہے، ایمان یہ کہتا ہے، نبی یہ بتلاتے ہیں کہ وہ مال بھی ایسے ہی گندا ہو جاتا. اللہ نہ کرے کسی کھانے کی دیگ میں، سالن میں گندگی گر جائے، پاخانہ گر جائے اور تھوڑا ہی سے گر جائے، گندا ہو گیا. سچے نبی نے بتایا جس مال میں زکوٰۃ کی گندگی رہ جاتی ہے وہ مال بھی ایسے ہی گندا اور ناپاک ہو جاتا. اب وہ میرے بچے وہ کھائیں گے، دیگ تو نہیں کھاتے، دودھ تو وہ نہیں پیتے جس میں مینگنیاں پڑی ہوں، جس میں جانوروں کی نجاست پڑی ہوئی ہو. لیکن یہ کھا رہا ہوتا، اس لیے کہ یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ صرف ایمان سے نظر آتا ہے. اس لیے کہ یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ ایمان کی نگاہ سے نظر آتا ہے، اور وہ ایمان کی نگاہ کمزور بہت ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہو گیا، گندگی بھی کھا رہا ہوتا ہے، نجاست بھی کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے ریئیکشن آتا ہے، اس کے جب جراثیم پھیلتے ہیں تو بھائی جیسا کھایا ویسے اس کا اعمال، ویسے اس کی زندگی، ویسے اس کا کردار، ویسے اس کے اخلاق. تو مال کی پاکیزگی ہے اس سے. تو اس فریضے کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. حضرات علماء سے، مفتیان اکرام سے رہنمائی لینی چاہیے کہ زکوٰۃ
فرض کب ہوتی ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ آیت اصل تو کفار کے لیے کہ جو سونا اور چاندی اور خزانے اکٹھے کر رہے ہیں اور پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. جب اسے جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس کے پہلو پر، اس کے پیشانی پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو اس کا عذاب جس کو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے. یہ کفار کے لیے ہے، ورنہ مسلمان اور زکوٰۃ نہ دے، مسلمان اور نماز نہ پڑھے تو پھر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایمان کی روح ہے بھی یا نہیں، اسلام کی روح باقی بھی ہے کہ نہیں. جیسے کوئی بد نصیب آدمی رمضان آئے اور روزہ نہ رکھے، جیسے کوئی بد نصیب آدمی صاحب عصیت ہو، حج فرض ہو اور حج نہ کرے، تو جیسے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا کہ مسلمان ہو اور پھر اس فریضے میں کوتاہی کرے. تو بس اوقات بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور وہ صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ ان پہ فرض ہو جاتا ہے اور بیچاروں کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. اور ایک بڑی غلط فہمی کہ ابا نے زکوٰۃ دینی ہے، نماز تو خود پڑھنی ہے، روزہ تو ہر ایک نے خود رکھنا ہے، تو زکوٰۃ بھی ہر ایک نے خود ادا کرنی، حج بھی ہر ایک نے اپنا ادا کرنا ہے. ہاں والد بچی کو بتا کے دے دے، شوہر بیوی کو بتا کے دے دے، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ فریضہ تو بیوی پر بھی ہے، شوہر پر بھی ہے. اور ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچی اور بیوی کے پاس سونا ہے، اب تک ہم نے یہی نہیں طے کیا کہ اس سونے کی ملکیت سسر صاحب کی ہے یا ساس صاحب کی ہے یا شوہر صاحب کی ہے یا بیوی کی ہے، اب تک یہی نہیں طے کیا ہوتا. یہ سونا جو اس بچی کی بیوی کے پاس ہے کس کا؟ اب تک تو اس کی ملکیت کا ہی نہیں پتا، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی ان مصیبت میں گزرتی ہے، اور جب گناہوں کا یہ ریئیکشن آتا ہے، نحوست آتی ہے، وبال آتا ہے، پھر آدمی سر پیٹتا ہے یہ کہاں سے آ گئی. ماں بہت مہربان ہو، اس کے بڑے احسانات ہوں، لیکن جب بیٹا اس کا کہنا نہ مانے تو بتائیے کتنا رنج ہوتا ہے. جب ماں بہت مہربان ہو، شفیق ہو، ہمدرد ہو، اور جب بیٹا اس کا کہنا نہ مانے تو کتنا رنج ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، ماؤں کی شفقت اللہ کی شفقت سے کیا نسبت ہے؟ ماؤں کی رحمت کا اللہ کی رحمت سے کیا نسبت ہے؟ جو اللہ اپنے بندے پہ مہربان ہے. لیکن بتائیے جب کوئی بندہ اللہ کی نہیں مانتا پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جب اس مہربان ذات کی کوئی نہیں مانتا، جو بار بار اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں، بارہا کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی نہ مانے، تو بتائیے پھر اس کا کیا نتیجہ آئے گا؟ اس کی کیا مصیبت آئے گی؟ تو یہ اسلام کا ایسا فریضہ ہے کہ عمومی کوتاہی پائی جاتی، ملکیت ہی طے نہیں ہوتی کہ اس کا مالک کون ہے. سونا پہنا ہوا ہے،
زیورات پہنی ہوئی ہیں، زکوٰۃ کون دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کنگن تو پہنے زکوٰۃ نہ دی، یہ کنگن نہیں، یہ آگ کے کنگن ہیں۔ کون اپنے گھر والوں کو اس مصیبت میں ڈال سکتا ہے؟ تو انہیں زیورات دے تو یہ بھی بتائے کہ اولاد زکوٰۃ بھی دے، انہیں یہ بھی سکھائیں کہ یہ فریضہ ہے اسلام کا۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تقریباً 82 جگہ پر قرآن میں اس حکم کی تاکید ہے۔ 82 زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، 82 جگہ پر۔ اور پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس کا اہتمام کہ صحیح مصرف میں جائے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آپ بس اوقات ایسوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ آپ ان کی دیگر زندگی پر ان پر اعتماد نہیں کرتے، تو پھر اپنی زکوٰۃ کے معاملے میں ان پہ اعتماد کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی پوچھو گی۔ کیا ان کی زندگی میں اسلام کے دیگر احکامات پر عمل ہے کہ وہ آپ کے حکم کے معاملے میں اہتمام کریں گے؟ صرف نکالنا کافی نہیں ہے، صحیح مصرف تک پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ تب میرے عزیزو، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اس کے مال میں بڑھوتری بھی لاتا ہے، اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرائض کا اہتمام ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی خیر و برکتیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔